اگر ہم ریاستی دعووں کو سچ مان لیں تو بلوچستان میں ہر طرف لاشوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ بی ایل ایف کی کمر ٹوٹ چکی ہے، فتنہ ہندوستان ختم ہو چکا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ آج کے ویلاگ میں ہم اس حقیقت کو کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ آئندہ ہفتہ بلوچستان کے حوالے سے انتہائی خطرناک ہوگا۔ بی ایل اے کے تیور بتا رہے ہیں کہ وہ بہت بڑی کارروائی کی حکمت عملی میں مصروف ہیں۔ ریاست نے بھی آستینیں چڑھا لی ہیں اور ایک بہت بڑے تصادم یعنی بہت بڑی خون ریزی کا اندیشہ جنم لے رہا ہے۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کا دورہ بلوچستان ناکام ہو گیا ہے، یا ریاست مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہی نہیں، یا جرگے میں اہم عمائدین نے شرکت ہی نہیں کی، یا عمائدین نے خود کو بلوچستان کے فساد سے الگ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ تحریک طالبان پاکستان نے ایک انفوگرافک جاری کر کے پریشان کر دیا ہے۔ ایسا کیا ہے اس انفوگرافک میں، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر ہم بات کریں گے کہ کیا بلوچستان داعش کی محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے۔ بلوچستان سے داعش کے ایک اہم ترین کارندے کی گرفتاری نے بہت بڑے سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ ریاست نے سرکاری طور پر بلوچستان کی بدامنی کو اسلام سے جوڑ دیا ہے اور ایک مضحکہ خیز نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پھر جبری گمشدگیوں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ آج تو حد ہی ہو گئی، لیکن پچھلے 70 روز میں بلوچستان کے بلیک ہول میں کتنے نوجوان گئے جو واپس نہ آئے، جبکہ ماورائے عدالت قتل کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز این بی نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو حجتاً آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی فروز این بی نیوز کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن ضرور پریس کریں، اور کمنٹ باکس میں آپ اپنے آرا ضرور دیا کریں، لائک کیا کریں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو اپنے گروپس میں شیئر بھی کر لیا کریں تاکہ مجھے تھوڑی سی ریچ مل سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں ریاست نے ایک بلیک ہول قائم کر رکھا ہے، اور بلیک ہول بھی ایسا ہے کہ اس بلیک ہول میں آج تک جتنے نوجوان گئے، اول تو وہ واپس نہیں آئے، اگر آئے تو ان کے مسخ شدہ لاشیں آئیں۔ اس وقت تک بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی یعنی پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران بھی جبری گمشدگیوں کا سلسلہ اپنے عروج پر رہا، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ اس وقت اگر میں آپ کو اعداد و شمار بتا دوں تو وڈھ کا علاقہ ہے، وہاں سے نذیر احمد مینگل کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ اگر ہم صرف بات کریں مستونگ کی تو مستونگ میں ریاست کی طرف سے یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے آپریشن جاری ہے۔ اس آپریشن کی وجہ سے مستونگ سے کم و بیش عاصم فاروق، غلام جان جو ہے یہ خود لیویز کا اہلکار ہے لیکن بلوچ ہے، اس لیے لیکن یہاں پر مجھے بہت ایک عجیب سی بات کہتے ہوئے مطلب کچھ محسوس ہو بھی رہا ہے، لیکن بات کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ بلوچ پولیس اہلکار ہوں، بلوچ کا جو لیویز ہوں، یا پھر بلوچ وہ جو پاکستان آرمی کے اندر ہوں، ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا، ان پر اعتماد نہیں کیا جا رہا۔ اسی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ جوانوں کو بالخصوص لیویز کے اور بلوچستان پولیس کے جوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح آج غلام جان کو لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ محمد وفا، پھر بسم اللہ، پھر خلیل احمد، پھر سمیع اللہ کو لاپتہ کر دیا گیا۔ یہ صرف مستونگ کے بتا رہا ہوں آپ کو، جبکہ کیچ دشت سے مراد خان کو لاپتہ کیا گیا، پھر راشد کو لاپتہ کیا گیا۔ اسی طرح پنجگور سے شہزاد اور وہاب بلوچ دونوں لاپتہ کر دیے گئے ہیں۔ اگر ہم ڈیڈ باڈیز کی بات کریں تو آوران سے صغیر احمد کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا ہے۔ تربت سے مسافر بلوچ مارا جا چکا ہے۔ گشکور بلیدہ سے یاسر بلوچ کا قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اٹھا لیا گیا تھا، پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔
یعنی یوں سمجھ لیں کہ بلوچستان میں اب بھی جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کا سلسلہ تھم نہیں سکا۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ پچھلے 70 روز میں بلوچستان میں کیا ہوتا رہا، ناظرین اعداد و شمار سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر بلوچستان میں چل کیا رہا ہے؟ کیا بلوچستان میں نوجوانوں کی فصل اس بے دردی سے برباد کی جا رہی ہے؟ پچھلے 70 روز میں بلوچستان سے کم و بیش 225 نوجوانوں کو لاپتہ کیا گیا۔ 225 نوجوان پچھلے 70 روز میں، بہت بڑا المیہ ہے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لینے جا رہا ہے۔ بلوچستان میں ایک بہت بڑی اور بھیانک صورتحال جنم لینے جا رہی ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ جو ٹی ٹی پی نے ایک بہت یوں سمجھ لیں کہ ایک انفوگرافک جاری کیا ہے۔ یہ ٹی ٹی پی کی طرف سے پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جو مئی 2025 میں ٹی ٹی پی نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کتنے حملے کیے ہیں، یہ انفوگرافک اس وقت آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہوگا۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اور اپنی تشہیر کی جا رہی ہے، یعنی ٹی ٹی پی کر رہی ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 315 یعنی جو پچھلے مئی کے مہینے میں انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کم و بیش 315 حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ 315 حملے، یہ صرف حملے نہیں تھے۔ ان 315 حملوں میں 335 ہلاکتوں کا بھی دعویٰ کیا گیا، جن میں زیادہ تر کا تعلق مسلح افواج سے تھا۔ ان میں 2 بڑے واقعات جو ہیں وہ مکران کے ایک جو ہے وہ بلوچستان کے ہیں، جن میں ایک مکران کا ایک معاملہ بھی شامل ہے۔ مکران میں بھی انہوں نے بہت بڑا حملہ کیا تھا۔ تو انفوگرافکس بتا رہا ہے کہ کہاں کہاں کب کس طرح حملہ کیا گیا، کتنی ہلاکتیں ہوئی۔ انفوگرافک آپ کی اسکرین پر ہے، آپ اس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت ایک سوال پیدا یہ ہو گیا ہے کہ آیا بلوچستان کیا داعش کے حوالے سے کوئی محفوظ پناہ گاہ بنتا جا رہا ہے؟ جو بلوچستان کی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو رخ اختیار کرتی جا رہی ہے، جو انسرجنسی جس حد کو پہنچتی جا رہی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں FATF میں یہ معاملہ اٹھ نہ جائے، کیونکہ بلوچستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا پہلے کہ بلوچستان میں داعش خراسان موجود ہے، لیکن اب تو پتہ چل رہا ہے کہ باقاعدہ داعش کے کچھ گروپس وہاں پر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک صرف اہم ترین داعش کے کارندے کی گرفتاری نے کئی سوالوں کو جنم دے دیا ہے۔ بلوچستان سے داعش کے لیے بھرتی کرنے والا ایک اہم ترین کارندہ، اس کا نام ہے جی ابو یاسر الترکی، اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یعنی اصغر التون عرف ابو یاسر کی بلوچستان سے گرفتاری نے کئی سوالات کو جنم دے دیا۔ بلوچستان میں دہشت گردی بڑھ رہی تھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیا کر رہی تھی؟ ٹیررسٹ افغانستان سے خیبر پختونخوا سے بلوچستان میں محفوظ پناہ گاہیں بنا رہے تھے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیا کر رہی تھیں؟ اسلحہ اسمگل ہو کر ان دہشت گرد آرگنائزیشنز تک پہنچ رہا تھا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیا کر رہی تھیں؟ یہاں پر لوگوں کو بھرتی کر کے BLA BLF BRAS اور داعش خراسان میں ان کو نوجوانوں کو بھرتی جب کیا جا رہا تھا، ان کو 25-25 30-30 ہزار روپے میں یہاں پر لایا جا رہا تھا، تو اس وقت لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیا کر رہی تھیں؟ کیا ان کی نظر صرف اسمگلنگ کے مال پر ہوتی ہے اور پھر باہر جا کر پیزا بنا کر پیزوں کی دکانیں کھولنی ہوتی ہیں، یا دوسری امریکن ریاستوں میں جا کر کے وہاں پر اسٹیٹس خریدنی ہوتی ہیں؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کر کیا رہی تھیں کہ بلوچستان میں اس حد تک ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا گٹھ جوڑ بنا؟ یہ آپ سن رہے تھے نا کہ داعش خراسان نے بلوچستان کی جو شدت پسند آرگنائزیشنز ہیں ان کو تھریٹ کیا تھا کہ ہماری آپ کے ساتھ جنگ ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا گٹھ جوڑ ہے جو آنے والے دنوں میں بلوچستان کے لیے بہت بڑے خطرے کو جنم دے گا، اور یہ خطرہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، بالخصوص FATF میں۔ تو اس وقت آپ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اپنی جگہ پر ہیں، اب دونوں ایٹامک اسٹیٹس ہیں، اس لیے امریکہ بیچ میں کودا ہوا ہے۔
ادروائز اس وقت اگر یہ انڈیا کے ساتھ ہمارا معاملہ نہ ہوتا تو بلوچستان کے معاملے پر پوری دنیا پاکستان پر سوال اٹھا رہی ہوتی، بلوچستان کی علیحدگی پسندی کی تحریک کو ہوا دے رہی ہوتی۔ تو بہرحال اس وقت اس کے علاوہ جو صورتحال میں نے آپ سے کہی تھی جناب وہ تھی کہ وزیر اعظم نے گزشتہ روز آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کا دورہ کیا، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ دورہ بہت اہم ہوگا، اور وزیر اعظم نے وہاں پر کچھ اہم باتیں بھی کی، ترقیاتی پیکیج میرے خیال میں 200 ارب روپے کا پیکیج کا بھی اعلان کیا، ترقیاتی پیکیج کا۔ لیکن کیا یہ بلوچستان کے زخموں کا مداوا ہو سکتا ہے؟ کیا بلوچستان کی تکلیفوں کا مداوا ہو سکتا ہے؟ کیا دکھی ماؤں کے آنسو پہنچ سکتا ہے؟ کیا بیوہ عورتوں کے تکلیفوں کا خلا پور کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ پگڑیاں باندھ کے آپ نے بلوچ روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے وہاں پر باتیں کی، پھر آپ نے بات کی کہ جو ناراض لوگ جو چلے گئے ہیں ان کو واپس بلانا چاہتے ہیں تو کس طرح بلانا چاہیں گے؟ کیا فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم جا کر وہاں کھڑے ہو جائیں اور عمائدین سے کہیں کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہو جائے گا؟ مسٹر پرائم منسٹر، اس طرح نہیں ہوتا، یہ بچکانہ کھیل نہیں ہے، یہ بلوچستان ہے جہاں پر آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جہاں فتنہ ہندوستان متحرک ہے، جہاں را اور اجیت دوول سرگرم ہے۔ اجیت دوول کو انڈیا کا 007 کہا جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ صرف دو ایک معاملات ایسے ہیں جن میں اجیت دوول کو شکست ہوئی ہے، لیکن بلوچستان کے حوالے سے وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہے۔ تو اسی صورتحال میں آپ کو وہاں پر غیر سنجیدگی سے ان معاملات کو اٹھانا افسوسناک ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ وہاں پر کوئی اعلان کریں گے، آپ اعلان کریں گے کہ جی ہم اپنے بلوچ ناراض بھائیوں کو واپس بلانے کے لیے، ان کو پہاڑوں سے نیچے اتارنے کے لیے ہم کوئی بہت بڑی پارلیمانی کمیٹی بنا رہے ہیں، اور جرگوں کا انعقاد جو ہے اس کو اور زیادہ وسیع کیا جائے گا، اور وہ خاص عمائدین، بڑے عمائدین جو اس جرگے میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کو بھی شریک کریں گے، ان سے بھی ہم مشاورت کریں گے۔ لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ نے محض تجاویز مانگی کہ ہمیں بتائیں۔ یہ تو آپ ہر جگہ کرتے ہیں، لیکن اسپیشل کیا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ روز جو کچھ ہوا سوائے اس کے کہ آپ نے طاقت کے زور پر جتنا زور دیا اتنا آپ نے بلوچستان کے معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور نہیں دیا۔ فیکٹ یہ ہے کہ بلوچستان کا عمائدین کے جتنے بھی عمائدین ہیں وہ خود کو بلوچستان کے اس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے معاملے پر الگ کر چکے ہیں، وہ خود کو اس معاملے سے بہت دور رکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت بی ایل اے کا، بی ایل ایف کا، بی آر اے ایس کا اور دیگر جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا بلوچستان کے مختلف اضلاع، تقریباً 8-10 اضلاع ہیں جن پر ان کا جو اثر رسوخ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ رات کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی سڑکوں پر نہیں نکلتے، یہ فیکٹ ہے، اس فیکٹ کو مان لیں۔ لیکن فیکٹ یہ بھی ہے کہ اس وقت بلوچستان جل رہا ہے، لیکن ہم صرف جاتے ہیں اور 200-400 ارب کا پیکیج اناؤنس کر دیتے۔ پیکیج ہی تو ہے، کرنا ہے کیا ہے؟ کہاں ہے بلوچستان میں ترقی؟ جتنے بھی وزراء اعلیٰ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا ان کے اپنے حلقوں میں ترقی ہوئی؟ کیا وہاں کے لوگوں کو بیسک رائٹس ملے؟ کیا جو بنیادی سہولیات ہوتی ہیں کیا وہ انہیں میسر ہیں؟ کیا وہاں پر انہیں جو ہے وہ تعلیم اور صحت کی سہولت میسر ہے؟ کیا انہیں پینے کے پانی کی سہولت میسر ہے؟ کیا انہیں ٹرانسپورٹ میسر ہے؟ کیا انہیں بجلی میسر ہے؟ اس وقت حالت یہ ہے کہ بلوچستان کے کئی اضلاع میں انٹرنیٹ پچھلے کئی دنوں سے بند ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جس کو بی ایل اے اور بی ایل ایف اور یہ دیگر لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس تو تھورایا ہے بھائی، ان کے پاس تو سیٹلائٹ فونز ہیں، ان کے پاس تو سب کچھ سیٹلائٹ ہے۔ ان کو کیا پڑی ہے آپ کا جو ہے وہ ایک تھکا ہوا جو ہے وہ 1947 والا انٹرنیٹ پیکیج یوز کرنے کی؟ یار 4G کی باتیں کرتے ہو، یہاں پر تو جی ہی ہے، صرف 4 تو دور کی بات ہے۔ اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں یہاں بھی 4G کا کوئی تصور نہیں ہے، یہاں بھی 1G کو 2G کو 4G کا نام دیا جاتا ہے۔ وہاں پر تعلیم متاثر ہو رہی ہے، وہاں پر کاروبار متاثر ہو رہا ہے، وہاں پر بزنس متاثر ہو رہا ہے۔ میں مستون کی بات کر رہا ہوں، میں خزدار کی بات کر رہا ہوں، میں سوراب کی بات کر رہا ہوں، ایون میں کوئٹہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال ہم آگے چلتے ہیں جناب۔ یہ تو وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے سنجیدہ نہیں لیا بلوچستان کے معاملے کو، لیکن ریاست اس معاملے پر بہت ساری باتیں کر رہی ہے۔
بہت سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں. اگر ہم ریاست کے ان دعووں کو اور ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں بہت ڈر لگتا ہے. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوگا IPS خوزدار کا سانحہ ہوا، اور اس کے بعد پھر گزشتہ شب، اس سے اگلی شب سوراب کا واقعہ ہوا. 4 گھنٹے تک سوراب جو ہے وہ دہشت گردوں کے یا شدت پسندوں کی قبضے میں رہا. وہاں کی شاہراہیں، راستے ان کے قبضے میں رہے، دن دناتے پھرتے رہے، سرکاری عمارات جلاتے رہے، سرکاری املاک جلاتے رہے، سرکاری گاڑیاں جلاتے رہے. لیکن وہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کوئی وجود نہیں تھا، اور جو تھا بھی تو انہوں نے بھی سرنڈر کر دیا، انہوں نے بھی ہتھیار پھینک دیا. تو ایسی صورتحال میں بلوچستان میں کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو سوراب میں ہوا تھا اس کے بعد ہم نے جو دہشت گرد تھے ان کا ڈرونز کے ذریعے پیچھا کیا، اور پیچھا کرنے کے بعد اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے 113 شدت پسندوں کو مار دیا ہے، اور بہت سارے ان میں گرفتار ہیں. اب جو مارے گئے ہیں یا گرفتار کیے گئے ہیں ان میں احمد بلوچ، واسع، سمد اور اللہ ڈینو اور ذوالقرنین بتائے جا رہے ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ BLA کے ایک ٹیکنیکل ترین لوگ ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ BLA کی آنکھیں اور کان تصور کیے جاتے ہیں. لیکن اس حوالے سے ریاست صرف باتیں کر رہی ہے، پریکٹیکلی کوئی چیز سامنے نہیں ہے. فیک انکاؤنٹر میں 3 لوگوں کو مار کر بھی اس کی تشہیر پوری دنیا میں کرتے ہیں، تو 113 دہشت گردوں کو اگر مار دیا جاتا تو کیا اس کی تشہیر نہ ہوتی؟ اگر اس وقت خیبر پختونخوا میں TTP کا ایک اہم ترین ایک خطرناک دہشت گرد کو مار دیا گیا ڈرون سے، اس کی بھی تشہیر کی جا رہی ہے. لیکن 113 لوگ مارے گئے، یہ کہاں گئے؟ نہ BLA نے کچھ کہا کہ ہمارے 113 لوگ مارے جا چکے ہیں، نہ ہی جو ہے وہ ریاست کی طرف سے ایسی کوئی چیز سامنے آئی ہے، کوئی ایسا ایویڈنس سامنے آیا ہے، کوئی سیٹلائٹ پکچر سامنے آئی ہے. 3 لوگوں کی تشہیر ہوتی ہے تو 113 کی تشہیر نہ ہوتی. پھر کہا جاتا ہے کہ مستونگ حملے میں جو گزشتہ شب ہوا تھا ان میں بھی ڈرون کا استعمال کیا گیا اور 10 شدت پسند مار دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ IPS خوزدار میں جو ملوث سمجھے جا رہے تھے 150 دہشت گردوں کو یا شدت پسندوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے. اگر 150 اور 10 60 کو اگر ہم ملا لیں تو پھر 113. اس طرح تو پھر بلوچستان میں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، دہشت گرد مر چکے ہیں، BLA اور BLF کی کمر ٹوٹ چکی. لیکن جناب حقیقت کچھ اور ہے. آئندہ ہفتہ بلوچستان کے لیے بہت بھاری، بہت خطرناک ہونے جا رہا ہے. جس طرح میں نے آپ سے ابتدا میں بات کی تھی کہ اس وقت سوراب کے قبضے کے بعد BLA کے جو اہم ترین ذرائع ہیں ان کی طرف سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آیا BLA پاکستان کے خلاف کسی بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہی ہے. BLA کے جو حالیہ قبضے ہیں بالخصوص سوراب اور جو دیگر علاقوں پر قبضے کی گئے وہ وسیع حکمت عملی کے حصے کے طور پر بیان کرتی ہے BLA کہتے ہیں کہ سب ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے. یوں سمجھ لیں کہ یہ ہماری مشقیں چل رہی ہیں، اور انہیں آپریشن ہیرو 2 کے تحت فوجی مشقیں قرار دیتی ہے. یعنی یہ ان کی فوجی مشقیں چل رہی ہیں. اگر یہ ان کی فوجی مشقیں چل رہی ہیں اور یہ جو پچھلے دنوں میں ہوا ہے سوراب سمیت پنجگور اور مختلف مقامات پر شاہراہوں کو بند کر دینا، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ تقریباً 24 گھنٹوں کے دوران، پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اگر ہم دیکھ لیں تو اب لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر کم و بیش 10 سے زائد حملے ہوئے ہیں. 10 سے زائد حملے ہوئے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر. ڈیرہ مراد جمالی میں دھماکے سے گیس پائپ لائن اڑا دی گئی ہے. اس کے علاوہ خوزدار، خاران، کیچ میں حملوں کی ذمہ داری باقاعدہ BLA نے قبول کی ہے. کولوا، شاہ باطل میں وہاں پر موبائل ٹاورز اور CCTV کیمرے تباہ کر دیے گئے ہیں. تو یہ کیسا آپریشن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے؟ تو اگر یہ سب کچھ صحیح ہے، جس طرح میں نے آپ سے بات کی ہے، جس طرح BLA کے سورسز کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے، کیا کوئٹہ پر قبضے کرنے کا منصوبہ ہو رہا ہے؟ کیا خزدہ اپنا گوادر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ شہر تو یہ 2 ہی ہیں، اور مجھے اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ گوادر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ گوادر کے کرب و جوار میں BLA اور BLF کا بہت بڑا اثر ہے.
تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی بہت بڑا ٹکراؤ ہوتا ہے آئندہ ہفتے تو پھر بلوچستان میں خون کی ہولی ہوگی، پھر بلوچستان لہو لہان ہوگا، پھر بلوچستان میں ہر طرف لاشیں ہوں گی۔ تو کیونکہ بی ایل اے کو اور بی ایل ایف کو یہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کسی بھی شہر پر وہ اگر قبضہ کرتے ہیں تو انہیں بآسانی ہیومن شیلڈز اویلیبل ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کے مقامی جو سہولت کار ہیں وہ، اور جو ان کے مقامی سلیپر سیلز ہیں وہ، اور جو ان کی مقامی حمایت ہے۔ دیکھیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کو گم کر کے انہیں لوگوں کو مسخ شدہ لاشیں دے کر کسی کا باپ مار دیتے ہیں، کسی کا بیٹا مار دیتے ہیں، کسی کا شوہر مار دیتے ہیں، کسی کا بھائی مار دیتے ہیں، یہ سب کچھ کر کے آپ وہاں کے مقامی لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے آپ ہمدردی پیدا نہیں کر رہے، اپنے لیے نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اس وقت دوسرا مہینہ تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے، بیبو بلوچ، گلزادی، لیکن یہ ایک انتہا ہے کہ مہجبین بلوچ کو 75 گھنٹے ہو چکے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ، اس کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی جبری گمشدگیوں کی خبریں سامنے آتی ہیں، سپریم کورٹ کا مردہ ضمیر نہ اٹھتا ہے، نہ کروٹ لیتا ہے، نہ جاگتا ہے۔ نہ بلوچستان ہائی کورٹ کی تو بات چھوڑ دیں، کیونکہ بلوچستان ہائی کورٹ ٹوٹل کمپرومائزڈ ہو چکی ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے حوالے سے، بی وائی سی کے حوالے سے۔ جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ ریاست نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کی ہے، کیا یہ ایک سنجیدہ رویہ ہے؟ اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ بلوچستان میں جتنی بھی جو بھی شدت پسند آرگنائزیشنز ہیں اور ان کی طرف سے جو بھی دہشت گردی کے اقدامات ہوتے ہیں ان کو بی ایل ایف یہ نہ کہیں، آپ ان کو براہ راست فتنہ الہندوستان کہیں۔ یہ اسلامک آئیڈیالوجی اور بلوچ روایات کے خلاف ان کو آپ لکھیں، ان کو پروموٹ کریں۔ اس میں اسلام کہاں سے آ گیا بھائی؟ اسلام کو بیچ میں آپ کیوں لا رہے ہیں؟ ہر چیز کو آپ اسلام سے کیوں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس چیز کو مسلمان کر دیں گے تو کیا لوگوں کے سینٹیمنٹس تبدیل ہو جائیں گے؟ یہ مضحکہ خیز نوٹیفیکیشن ہے۔ ٹھیک ہے، آپ آپریشن شروع کرنا ہے نا، آپ فتنہ ہندوستان کے خلاف آپ آپریشن شروع کریں، لیکن اس کو اس طرح کے نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کی طرف سے جاری کر کے اور ایک باضابطہ طور پر ایک کلیئر ڈائریکشنز یا ڈائریکٹیوز جاری کر دینا، اس کے آگے چل کر بہت برے کانسیکوینسز نکلیں گے، ایک بری رائے قائم ہوگی۔ ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں ناراض لوگوں کو نیچے لانے کی، ان سے بات کرنے کی، دوسری طرف آپ اس طرح کے بیہودہ نوٹیفیکیشنز جاری کر کے اور آپ لوگوں میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے ہمدردی کا جو ایک تناسب ہے وہ بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ ایک خریدی ہوئی ایک تانگے مانگے کی ایک بلوچستان کی حکومت ہے، اور وہ بھی زرداروں کی، جو ایک بہت بڑا سوداگر ہے، جو بہت بڑا تاجر ہے، جس نے پورے سندھ کی زمینوں کو ملک ریاض کے ہاتھوں بیچ دیا اونے پونے۔ اس کی حکومت، خریدی ہوئی حکومت، اس خریدی ہوئی حکومت کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، یا وہ کتنی پاورفل ہوگی، اس کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے فیصلے کرنے کے؟ ایک بے اختیار قسم کی ایک ڈمی حکومت بلوچستان کو ڈیلیور نہیں کر سکے گی۔ آنے والے دنوں میں بلوچستان میں بہت خطرناک صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ڈائلاگ کو پروموٹ کریں۔ جو بی وائی سی کی قیادت جیلوں میں ہے ان سے آپ مذاکرات کریں۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، آپ عمران خان سے بات چیت کر سکتے ہیں، پس پردہ ان سے مذاکرات کر سکتے ہیں، تو کیا بی وائی سی کے ساتھ نہیں ہو سکتے؟ بی وائی سی جو ہے وہ کالعدم تو نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی ثبوت تو نہیں ہے آپ کے پاس کہ وہ دہشت گرد آرگنائزیشن ہے۔ جو بھی جینوسائیڈ کی بات کرتا ہے، بلوچ نسل کشی کی بات کرتا ہے، آپ اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے رویوں کو تبدیل کریں، اپنی سوچ کو تبدیل کریں۔ آپ کی کامیابی، آپ کی بلوچستان کے ساتھ، اپنا انڈیا کے ساتھ جنگ جیتے تب جب لوگ آپ کے ساتھ ہر مورچے، ہر محاذ، ہر گلی، ہر کوچے میں کھڑے تھے۔ اور اگر آپ نے اپنے ہی ملک کے عوام کو اپنے خلاف کر دیا تو کون سی جنگ جیتیں گے؟ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔